کتاب الزہد، کتاب الفتن لکھی. اسی دور میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام لکھی. یہ سب حدیث کی کتابیں اور مجموعے دوسری صدی کے ہیں، ابتدائی دور کے. لوگ کہتے ہیں 500 سالوں کے بعد حدیث کی کتابیں آئی. یہ دوسرے دور میں کام ہو رہا ہے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے تھے مکمل صحیح طور پر دیکھا جائے. 93 ہجری سے کام شروع ہو گیا. ابھی اسلام قرآن نہیں ہے سینہ بسینہ، کوئی چیز بدلی نہیں تھی. سب کو لوگوں نے جو ہے نوٹ کیا، باضابطہ طور پر مجموع حدیث کی کتابوں میں لکھ لیا. تیسری صدی کے نصف اول میں حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں. چنانچہ اس دور کی کتابوں میں احادیثوں کے ساتھ اقوال صحابہ اور تابعین کی رائے بھی جمع کر لی جاتی. حدیث کے ساتھ لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. اس دور میں سند ضرور لکھی جاتی تھی، مگر مقصود چونکہ جمع کرنا تھا اس لیے اس کی جانچ پڑتال کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. لہذا سند لکھتے تھے، آپ نے کس سے سنا، آپ نے کس سے سنا، آپ نے، لیکن وہ جو سند کے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، کون ہیں، ان کی پڑتال کا کام شروع نہیں ہوا. اس دور کے آخر میں سب سے پہلے امام احمد بن حنبل کو یہ خیال پیدا ہوا کہ صرف ایسا ہونا چاہیے کہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی جائیں، صحابہ کے قول الگ کر دیے جائیں، صحابی کیا کہہ رہے ہیں، اور جو تابعین میں بڑے بڑے امام ہیں ان کی جو رائے ہے اس کو بھی الگ کر دیا جائے. صرف نبی کا فرمان اگر کوئی جاننا چاہے کہ نبی نے کیا کہا ہے بس وہ جان لے. یہ خیال کس کو آیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا. احادیث نبویہ جمع کیے جائیں اور سند پر بھی غور کر لیا جائے تاکہ قابل اعتماد حدیثیں سامنے آ جائے. اس لیے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کو ترتیب دیا جو 60 جلدوں میں ہے، تقریباً 60 جلدوں میں مسند احمد. زندگی چاہیے پڑھنے کے لیے حدیث کی، اب تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. یہ جتنی بھی صحابہ کرام کے دور میں کتابیں لکھی گئی ہیں یہ ساری چھپ رہی ہیں، باضابطہ طور پر ان پر کام ہو رہا ہے. لیکن ہم حدیث کو اس برے انداز میں نظر انداز کر دیں گے اور فتنہ کھڑا کر دیں گے کہ اسلام کو صرف قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے اور فرقوں کو قرآن پر مان کر قرآن کی تعلیم کو آگے لے جا کر فرقوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. تو فرقے تو ختم نہیں ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ نئے فرقے جنم لے لیں، جیسے اہل قرآن یا وہ فرقے جو قرآن میں اپنی تفسیروں کو جگہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کی تفسیریں چھوڑ دیتے ہیں. باضابطہ طور پر صحابہ کرام میں سے کئی صحابی ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تفسیر بتلاتے تھے، اسی پر انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہی تفسیر ہے، کتاب التفسیر. نبی کی سنی ہوئی تفسیر لکھی ہے، وہ تو ہماری نظر میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن آج کے جدید قسم کے علامہ جن کو لگا دیتے ہیں لوگ جھوٹے طور پر علامہ لکھ لیا انہوں نے، آگے داڑھی ٹوپی لگا لی، شیروانی پہن لی. اب وہ کیا کرتے ہیں جی، یہ آیت اس کے اوپر ڈسکس چل رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، نہ نبی کا نام آ رہا ہے نہ صحابہ کی تفسیر آ رہی ہے. بزرگان دین نے اتنا کام کیا ہے کلام مجید کے اوپر، کسی کا نام نہیں آ رہا، اپنی رائے آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس آیت کا مطلب یہ ظلم ہے کلام مجید کے ساتھ، اور ہم یہ ہونے دے رہے ہیں. اپنے گھروں میں اپنی مجلسوں میں ایسے لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں جو اہل قرآن کے نام پر کانفرنس کرتے ہیں بڑی بڑی کالجوں میں، بڑے بڑے محلوں میں، اور پھر یہ کانفرنس کرنے کے بعد کہتے ہیں جی قرآن سے ہی سدھار ہوگا امت کے اندر. محترم دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ اس امت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 چیزیں دے کر گئے ہیں ان دونوں کے بغیر ہدایت یا اسلام ممکن نہیں ہے. آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے 2 چیزوں کے بغیر. ایک اللہ کی کتاب کلام مجید، دوسری اسی کی تفسیر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح طور پر ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل نے اس کے اوپر کام کیا، مسند لکھی. پھر دوسری صدی سے لے کر کے تیسری صدی کے نصف اول پر یہ دور ختم ہوتا ہے. اس دور میں حفاظ حدیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، 323 حفاظ حدیث کا تذکرہ ملتا ہے، اور بہت سارے جو ہے مشہور حدیث کے حافظ ہیں، جس میں جو ہے عمر بن
عبدالعزیز مروان ہیں، ان کی طرف ایک مسند منسوب ہے جو چھپ چکی ہے بیروت سے. اسی طریقے سے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ جو ہے یہ بھی محدثہ ہے بہت بڑی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی حدیثیں ان کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین کی حدیثوں کو اگر کسی کو لینا ہے وہ انہی سے لیتا ہے. یہ بھی جو ہے بہت اپنے وقت کی فقیہہ اور محدثہ ہے. اسی طریقے سے مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، مفسر قرآن ہے جن کو مجاہد کے نام سے جانتے ہیں ہم لوگ. ایسی لمبی فہرست ہے. اب یہ دوسرا دور ہے جو ختم ہو چکا، اور تیسرے دور کی ابتدا ہے کہ فنی حیثیت والی کتابیں اب آئیں گی، اب لکھی جا رہی. نبی کے قول، تفسیر، واقعے، مغازی، یہ سب قلم بند کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب حدیث رسول لکھ لی جائے گی، جب حدیث رسول کو قلم بند کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے ایک بات کہی تھی اپنے درس کے اندر کہ کاش کہ کوئی ایسا ہوتا جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کو حدیث کے ذخیرے سے الگ کر لیتا. کتنا اچھا کام. آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات چپ گئی. اللہ کے رسول کی حدیث کے لیے یہ بات استاد گرامی کہہ رہے ہیں کاش کہ ایسا کام ہوتا کہ کوئی ایسی کتاب ہوتی حدیث کی کہ اس کو اٹھاتے اس میں صرف ایسی حدیثیں ہوتی جو صحیح ہو، صحیح ہو. کاش کہ ایسی کوئی کتاب ہوتی. جب یہ بات ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش شروع کر دی. کئی لاکھ حدیثیں تھیں یاد آپ کو، کئی لاکھ چھاٹتے گئے. اس لیے نہیں چھاٹی انہوں نے کہ وہ ساری ضعیف تھیں، اس لیے نہیں، بلکہ ترتیب دینے کے لیے جو ایک ہی معنی کی تھیں، ایک ہی صحابی سے ایک ہی جیسی حدیثیں آ رہی ہیں، 5 ایک ہی لفظ بدلا ہوا ہے. التحیات میں ایک ہی لفظ بدلا ہوا ہے. اب وہ سارے التحیات پر بھی ہیں لیکن مشہور ایک ہی رکھنا ہے، تو لہٰذا وہ ایک ایک لیتے گئے. اس طریقے سے 6000 حدیثیں جمع کی بخاری کر. پھر آج کوئی کھڑا ہو کر پروفیسر یہ کہہ دے کہ یہ تو جی بڑے بات کی کتاب ہے، اس پر تو ہمارا ایمان نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تمہارا ایمان اس پر نہیں ہے، نہ ہو. تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اپنی زبانی کہتے رہو. قرآن پر ایمان اس وقت تک مسلم نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا جب تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انسان نہ مانتا ہو. یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اس کے بغیر شریعت میں سوائے بگاڑ کے کچھ بھی نہیں. اور اس کے آگے کا آخری دور جو ہے وہ بڑا مختصر ہے. اگلے جمعے میں اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے اوپر گفتگو ہو کے وہ بات مکمل ہو جائے گی. اللہ رب العزت احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، صحیح احادیثوں کی اہمیت کو جاننے سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.